بچوں کی تربیت کرنا مشکل ترین کام ہے۔ اس میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا ہے تاکہ کچھ بھی غلط نہ ہو جائے۔ 15 سال کی عمر سے پہلے اپنے بچے کو اپنا دوست بنا لیں۔ اگر یہ دوستی نہ ہو سکی تو ضرور وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اگر آپ کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے اور آپ کو اپنے بچے سے دوستی کرنی ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور واچ کریں۔ دشمنی سے پہلے تک کا سینیریو یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، مینز کے 5، 6، 7، 8 سال تک کا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، تماشے کرتے ہیں۔ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ کھیلنا آپ کی تھکن دور کر دیتا ہے اور آپ کی خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ کے اوقات میں بہترین وقت وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے بچے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ 10 سال کی عمر تک آپ کا بچہ آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کے ساتھ غلاموں کی طرح رہتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو اپنے بچے سے سکون بھی اسی لیے ملتا ہے کہ وہ آپ کا ہر کہنا مانتا ہے، آپ سے بے لوث پیار کرتا ہے۔ اس وقت تک آپ ہی اپنے بچے کا آئیڈیل ہوتے ہیں۔ وہ آپ جیسا ہی بننا چاہتا ہے، آپ جیسے کپڑے جوتے پہننا چاہتا ہے، آپ ہی کو فالو کرتا ہے، اور آپ سے دور ہونے کا تصور وہ بھی اسے ختم کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بچے کی فیلنگز کچھ ایسی ہوتی ہیں، تبھی تو وہ آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے اور آپ اسی کے صدقے واری جاتے ہیں۔ اسی دوران آپ کی زندگی میں ایک نئی انٹرٹینمنٹ، ایک نیا کھلونا آ جاتا ہے اور آپ کی ساری توجہ اور پیار کا محور وہ نیا بچہ بن جاتا ہے۔ آپ بڑے بچے کو اگنور کرنے لگتے ہیں، اس کی باتیں، اس کی خواہشات، اس کی خوشیاں نظر انداز ہونے لگتی ہیں۔ پھر وہ پہلے تو خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے، یا پھر وہ اس چوٹ کو محسوس کرتا ہے جو اسے بلندی پر جا کر گرنے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ یہی چوٹ اس میں بدلاؤ پیدا کرنے لگتی ہے۔ وہ انہی رشتوں سے بیزار ہونے لگتا ہے جو کبھی اس کی خوشیاں اور سکون تھے۔ اسی کشمکش میں وہ اسکول چلا جاتا ہے۔ سٹارٹنگ میں وہ نئے لوگوں میں انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ انہی نئے لوگوں سے جیسے ٹیچرز، کلاس فیلوز، دوست اٹیچ ہونے لگتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ خود کو اسپیشل فیل کرتا ہے کیونکہ گھر میں اس کو وہ لاڈ نہیں ملتا جو ملتا تھا۔ ایک نیا آنکھوں کا تارا اس کی جگہ لے چکا ہوتا ہے۔ اب وہی اسپیشل فیلنگ اسے اپنے دوستوں میں آتی ہے۔ گھر میں توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ پھر بھی کوششیں کرتا رہتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، توجہ حاصل کرنے کے لیے الٹے سیدھے کام کرتا ہے، لیکن جواب میں توجہ کی بجائے غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ ملتی ہے کہ تم تو بڑے ہو، تمہیں تو سمجھدار ہونا چاہیے، تمہیں کب عقل آئے گی۔ وہ آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے ہر وقت نصیحتیں ملنے لگتی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی اس کی دلی کیفیت کو نہیں سمجھتا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ بھی پھر سے وہی توجہ اور محبت چاہتا ہے جو کبھی اس کو ملتی تھی۔ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اب کیوں میں ان کو اچھا نہیں لگتا۔ پھر کبھی وہ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا میں اپنے باپ کی سگی اولاد ہوں یا پھر میرے ماں باپ کوئی اور تو نہیں ہیں۔ یہ سوچ اور یہ رویہ اپنے ہی ماں باپ سے بچے کو بیزار کر دیتا ہے۔ اب وہ گھر سے باہر وہ توجہ اور محبت ڈھونڈنے لگتا ہے جو اسے گھر میں نہیں ملتی۔ پھر اگر وہاں اسے کوئی سنسیئر نہ ملے، مس گائیڈ کر دے، تو وہ بچہ تباہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تب ماں باپ کی نصیحت بھی اس پر اثر نہیں کرتی کیونکہ اب وہ اپنے آئیڈیل گھر سے باہر تلاش کر چکا ہوتا ہے۔ وہ کوئی دوست بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اداکار، کوئی گیمر، کوئی ولاگر، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ سب سے سیکھتا ہے سوائے اپنے ماں باپ کے، کیونکہ وہ تو اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس کے خیال میں بھی اور حقیقت میں بھی محبت سے دشمنی تک کے سفر میں اس کے ماں باپ کا پورا کردار اور عمل دخل ہوتا ہے۔ اب باہر چاہے اسے کوئی پڑھائی کے ٹریک سے ہٹا دے یا لگا دے، اسے نشے پر لگا دے یا ماں باپ سے چیخ کر بات کرنے کی ٹریننگ دے دے، حق مانگنے کا جھانسا دے، وہ یہی حساس وقت تھا جب اس کی تربیت ہونی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جس نے اسے محبت شو کروائی وہیں سے وہ ساری تربیت لے لے گا۔ ماں باپ اس کی زندگی میں اب یہ حق کھو چکے ہوں گے کہ وہ اس کو اچھے برے کی تمیز دے سکیں یا کسی بھی چیز یا کسی بھی کام کے لیے اسے ذہنی طور پر تیار کر سکیں۔ جب بھی یہ سب ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ آپس میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے والدین بچے سے اپنا اعتماد بھی کھو چکے ہوتے ہیں اور بچہ ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی آزادی کا دشمن، اپنی خواہشات کا دشمن سمجھنے لگتا ہے اور ان سے دور دور رہنے لگتا ہے۔ اب جب وہ اپنے ماں باپ سے بات بھی کرے گا تو بدتمیزی سے بات کرے گا، چیخ کر بات کرے گا، اور باہر دوستوں سے اور باہر کے لوگوں سے انتہائی ادب سے بات کرتا ہے، ہنستا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، لیکن وہی بچہ ماں باپ کے سامنے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کے سوال بھی برے لگتے ہیں۔ یہ صرف میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ماں باپ کا، ہر والدین کا مسئلہ ہے۔
اگر آپ دوسرے والدین اور بچوں کے مسائل سن لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اس کے بعد پھر مقابلے میں آپ کو اپنے ہی بچے اچھے لگنے لگتے ہیں کہ ہمارے بچے دوسرے بچوں سے بہت بہتر ہیں، ویسے نہیں ہیں۔ اگر اس سینیریو کے بعد یہ دشمنی والی صورتحال بن چکی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو اپنے دوست بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ وہ آپ پر ہی کریں، اپنی ہر بات آپ سے ہی شیئر کریں، جیسا آپ کہیں وہ ویسا ہی کریں۔ تو سب سے پہلا کام اس میں یہ ہے جو آپ کو کرنا ہے کہ ہر روز آپ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاریں، اچھی اچھی باتیں کریں، لیکن اس وقت میں نصیحتیں شامل نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ جائے۔ نصیحت کے لیے کوئی اور وقت رکھیں، لیکن یہ ٹائم صرف آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ناز نخروں کا ٹائم ہونا چاہیے، اپنائیت کا ٹائم ہونا چاہیے جو آپ نے اپنے بچے کو محسوس کروانی ہے۔ آپ کام کرتے ہوئے بھی اپنے بچے کو اپنے ساتھ انوالو کر سکتی ہیں اور اسی دوران بات کر کے اس کی اچھی تربیت بھی کر سکتی ہیں، باتوں باتوں میں اسے بہت کچھ سمجھا سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ٹین ایج بچے سے بہت زیادہ پیار اور تمیز سے بات کریں، تو میں نہ کریں۔ بڑے بچوں کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے مسائل سنیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کی بات سنیں اور سمجھیں اس سے پہلے کہ آپ کے بچے آپ سے بات کرنا بند کر دیں اور باہر کسی اور کو ڈھونڈ لیں۔ عین ممکن ہے کہ بچہ باہر جس سے دوستی کرے اور مشورہ لے اور بات شیئر کرے وہ ایک بدترین انسان ہو جو بعد میں آپ کے بچے کو بھی برا انسان بنا دے۔ دوسرا اہم کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کی تعریف کریں، اپنے بچے کو اپریشیٹ کریں، اپنے بچے کے ہر کام کی تعریف کریں، اسے اسپیشل فیل کروائیں۔ بچہ ہوم ورک کرے تو اس کی تعریف کریں، بچہ نماز پڑھے تو اس کی تعریف کریں، بچہ پیار سے تمیز سے بات کرے تو بھی اسے اپریشیٹ کریں کہ میرے بیٹے جیسا تو کوئی بھی نہیں، میرا بچہ تو سب سے اچھا ہے اور میرے لیے اسپیشل ہے، مجھے تم سے زیادہ کوئی بھی پیارا نہیں ہے، میرا بیٹا تو مجھے پتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تیسرا اہم کام ہے کہ اپنے بچے کی کامیابیاں سیلیبریٹ کریں، اس کے اچھے مارکس آئیں تو اسے سیلیبریٹ کریں، چاہے گھر میں بریانی بنا کر ہی کیوں نہ کر لیں، لیکن اس کو اسپیشل فیل ضرور کرائیں کہ یہ سیلیبریشن آپ کے لیے ہے۔ اپنے بچے کی پسند کا کھانا بنا کر اسے بتائیں کہ میں نے یہ خاص آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کو پسند ہے نا، یہ میں آپ کی پسند کے کپڑے لائی ہوں، یہ کلر آپ کا فیوریٹ ہے نا۔ آپ جب اپنے بچے کو اسپیشل فیل کرائیں گی نا تو وہ آپ کے لیے بھی یہی جذبات رکھے گا، آپ کو بھی اسپیشل سمجھنا شروع کر دے گا۔ اپنے بچے کی ناکامی میں کبھی اسے ڈی گریڈ کر کے اکیلا مت چھوڑیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ پریشان ہوتا ہے اور اسے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے حوصلہ دیں، اس کی ہمت بڑھائیں۔ چوتھا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ٹین ایج بچہ بہت انرجیٹک ہوتا ہے، وہ ہر وقت ایڈونچر چاہتا ہے، اس کے ساتھ کھیلیں، جو بھی وہ کھیلنا چاہتا ہے اسے قید نہ کریں، بلکہ اس کو خود ساتھ مل کر ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں، ساتھ مل کر ان لمحات کو ڈسکس کر کے خوش بھی ہوں تاکہ بچے کو احساس ہو کہ میرے والدین ہر کام میں مجھے فیور کرتے ہیں، میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ پانچواں اہم کام جو آپ کو اپنے بچے سے دوستی کرنے کے لیے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو سب کے سامنے اس کی عزت کا خیال رکھا کریں، دوسروں کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے اسے برا بھلا نہ کہیں، سب کے سامنے اسے اس کی اگلی پچھلی غلطیاں نہ یاد کرائیں کہ تم تو ہو ہی ایسے، فلاں ٹائم پر بھی تم نے یہ کیا تھا، اب میں تمہیں کب تک برداشت کروں۔ بچے کو اکیلے میں سمجھائیں، اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جائے اسے اپنا دوست بنا لیں، اس سے پہلے کہ کوئی برا انسان اس سے دوستی کر کے اسے برا انسان بنا دیں، آپ خود اس سے دوستی کر کے اسے اچھا انسان بنا دیں۔ ہوپ فلی کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔